व्यू 360 में। औरत मार्च पर तनाज़ा, मसला मुतालबात हैं या उन्हें बयान करने का तरीका। Jalila Haider of Pakistan, known as the Iron Lady of Balochistan. अमेरिका का वुमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी जलीला हैदर से मुलाकात। और PSL पेशावर नहीं पहुंची मगर फैन स्टेडियम पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के मसाइल क्या हैं और हुकूक का मुतालबा कैसे करना चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा? आज इसी पे बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अब से कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में एक म्यूज़िक फेस्टिवल मुनक्किद हुआ जिसमें कई सौ अफराद ज़बरदस्ती गेट तोड़ कर भी दाखिल हो गए। धक्कम पेल में VIP प्लेटफॉर्म गिर गया और भगदड़ मच गई और उसके दौरान बहुत सी ख़वातीन को जिनसी हमलों का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर कुछ ख़वातीन ने अपने साथ पेश आने वाले इंतहाई भयानक वाक़यात की तफसील भी लिखी। ट्विटर पर रद्द अमल कुछ यूँ था कि किसी को हाथ लगाने का छोटा सा मौका भी इन बीमार जहनों को पागल करने के लिए काफ़ी है। लेट नाइट ऐसी तकरीबात पे मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कॉन्सर्ट ही नहीं, हर जगह करो, सड़कों पर भी लड़कियां महफूज नहीं। और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में मर्दों की तरबियत ठीक नहीं की गई जिसके लिए ख़वातीन भी कसूरवार हैं। इस वाक़े से एक मरतबा फिर ये ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान में ख़वातीन अवामी मकामात पर पूरी तरह महफूज नहीं, लेकिन उनके जिस्मानी, माशरती और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ कैसे उठाई जाए, इस वक्त ज़्यादा बहस उस नुक्ते पे हो रही है। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद की अदालत में भी ख़वातीन के आलमी दिन पर औरत मार्च के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की गई है और अदालत से दरख्वास्त की गई है कि मार्च कानून और इक़दार के दायरे में रहते हुए की जाए और इसके लिए मुंतज़मीन को पाबंद किया जाए और ज़रूरी पाबंदियाँ भी आयद की जाएँ। अब औरत मार्च के मुंतज़मीन का कहना है कि मजहबी और क़दामत पसंद गिरोह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में लाहौर की दीवारों पर मार्च के तशहीरी पोस्टर्स लगाए गए तो कुछ ही देर में उन्हें फाड़ दिया गया। फिर इस्लामाबाद की एक दीवार पे 2 अकेली लड़कियां के उन्वान से एक पेंटिंग जब बनाई गई तो उस पे भी स्याह रंग मल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस हफ्ते अपने फैसले में कहा कि राय का इजहार हर शहरी का हक है और मार्च को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए, लेकिन मार्च के मुंतज़मीन को भी पाबंद किया कि वो शुरका की जानिब से इखलाकी हुदूद का एहतराम यकीनी बनाएं। समन खान बता रही हैं कि लाहौर में औरत मार्च के मुंतज़मीन और मुखालिफिन अपने मौक़िफ़ के लिए क्या दलील देते हैं। चिली से दुनिया भर में फैलने वाला ये फेमिनिस्ट तराना कहता है कि ख्वातीन के साथ ज़्यादती के लिए हर वो शख्स जिम्मेदार है जो निज़ाम का हिस्सा है। तराने का उन्वान है रेपिस्ट इज़ यू। पिछले साल की मार्च पर शदीद तनकीद के बाद इस साल ना सिर्फ इसके तशहीरी पोस्टर्स फाड़ दिए गए बल्कि एडवोकेट अजहर सदीक ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है। हमको नहीं रोकना चाह रहे, जो उनके मसाइल हम साथ खड़े हैं, जो उनके कानूनी और आइन का, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप आएँ, आप पर आवाज़ उठाएं, हम भी आपके साथ आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, आपके जो मसाइल हैं, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि उसका पार्लियामेंट का भी दरवाज़ा खटखटाएं और आप बाकायदा अदालतों में भी आएँ। साल 2019 में होने वाले औरत मार्च के कुछ प्ले कार्ड्स सोशल मीडिया पर बहस का बाइस बने थे। मुंतज़मीन का कहना है कि इनके पैगाम को दुरुस्त तरीके से समझा नहीं गया। प्लेकार्ड जैसे भी थे जो कि मिनिमम वेज की बात कर रहे थे, यूनियनाइजेशन की बात कर रहे थे, जबरी गुमशुदगी की बात कर रहे थे। नुमाया वो हुए जो पर्टिकुलरली अटेंशन ग्राबिंग थे। मेरा जिस्म है ये, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। ये मतलब है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का, जो कि मिसअंडरस्टैंड किया गया और मिसअंडरस्टैंड शायद इसलिए भी किया गया क्योंकि ये माशरे को आईना दिखाता है। लेकिन ख्वातीन के ऐसे हलके भी हैं जो औरत मार्च के पैगाम की हिमायत नहीं करते। हमारा पैगाम है कि फेमिनिज़म रिजेक्ट फेमिनिज़म। हकूक़ हमारे पास मौजूद हैं, कंप्लीट हैं। हाँ, अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उस तरफ आएँ। इस्तेहसाल से पाक मुआशरा, खुद मुख्तारी, मुआशी वसाइल, अपने जिस्म की हिफाजत, निज़ाम अदल, तालीम और सेहत के हसूल में खुद कफ़ील होना, ये वो बुनियादी मुतालबात हैं जो औरत मार्च 2020 में उठाए जाएंगे।
لاہور کے اثر ریسورس سینٹر میں ان دنوں جاری ایک نمائش یہ بتاتی ہے کہ مساوی شہری حقوق سے لے کر وراثت میں حصہ پانے تک خواتین کو قانونی تحفظ بھی سڑکوں پر نکلنے کے نتیجے میں ہی ملا۔ 1948 میں 3000 عورتیں گئی تھیں چارٹر آف ڈیمانڈز، ان کے جو ڈیمانڈز تھے، اور انہوں نے جا کے اسمبلی کے سامنے اپنے ڈیمانڈز پیش کیے تھے۔ خاص طور پہ مولوی کہہ رہے تھے کہ یہ بیہودہ عورتیں ہیں۔ فاطمہ جناح نے جب الیکشن لڑی تھیں ایوب خان کے دور میں، اس وقت بھی ان کو بھی کہا تھا کہ وہ بیہودہ عورتیں ہیں۔ تو یہ بیہودہ عورت تو ہم شروع سے ہی سنتے آئے ہیں۔ مختلف حلقوں کی مخالفت کے باوجود عورت مارچ سے منسلک خواتین 8 مارچ کو ملک بھر کی سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی بہت سے مرد ان کا ساتھ دیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ عورت مارچ کے منتظمین نے شرکاء سے درخواست کی ہے کہ وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں متنازع بیانات پہ مبنی پوسٹرز بنانے کے بجائے ایسے پوسٹرز لے کے آئیں جو مسائل کو اجاگر کریں۔ اب عورت مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے خود 70 نکات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈز جاری کیا ہے، جس میں معاشی انصاف جیسے مناسب آمدن، مردوں کے برابر تنخواہ، آسان قرضوں کے حصول، اور اس کے علاوہ جبری مشقت اور جہیز کے خاتمے جیسے نکات شامل ہیں۔ اسی طرح ہر الیکٹڈ باڈی میں خواتین کی 33% نشستوں، ٹرانسجنڈر افراد کے لیے مواقع اور عوامی مقامات پہ سبھی کے تحفظ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑنے میں مدد جیسے مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی عورت مارچ کی تیاریاں ان دنوں عروج پہ ہیں۔ ہمارے ساتھی محمد ثاقب بتا رہے ہیں کہ عورت مارچ کے بارے میں بحث مختلف حلقوں میں حقوق کے بارے میں شعور بیدار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یہ خواتین عورت مارچ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مختلف حلقوں کے دباؤ کے باوجود عورت مارچ کی منتظمہ اور معروف سماجی کارکن بکو ہے رقص تیرا شیما کرمانی کہتی ہیں کہ یہ آواز اٹھانا ان کا جمہوری حق ہے اور اس سے اختلاف کرنا دوسروں کا حق۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر انسان ہمارے ساتھ اگری کرے گا یا ہر عورت بھی ہماری ہر بات پہ اگری کرے گی، ضروری بھی نہیں ہے اگری کرنا۔ بیسک چیزوں پہ اگریمنٹ ہو کہ ہم کو ایک ایسا نظام، ایک ایسا سماج چاہیے جہاں پہ برابری ہو، جہاں ایکوالٹی ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں پہ ہم کو صرف بحیثیت عورت نہیں جج کیا جائے اور یہ کہا جائے کیونکہ تم عورت ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رولز ری ڈیفائن کرنے چاہیے، ان پہ سوال اٹھانے چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو ایک بہترین حل کی طرف لے کر آئیں۔ دوسری جانب اس وقت ایسی آوازوں کی کمی نہیں جو کہتی ہیں کہ حقوق کی جدوجہد میں معاشرتی اقدار طریقہ کار سے زیادہ اہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہذب انداز میں، کیونکہ اگر عورت اس طرح کی بات کرے کہ اس کی عزت ہی خراب ہو رہی ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ دائرے کے اندر ہی رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دیے ہوئے دائرے کے اندر، اسلام ہمیں ہر طرح کی اجازت دیتا ہے، ہم اس دائرے سے باہر نکلنے کے بجائے مہذب انداز میں اسی دائرے کے اندر وہ جدوجہد کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اسی دائرے میں ہی چل رہے ہیں۔ اس بحث کا یہ اثر تو ضرور ہوا ہے کہ عام شہری بھی اب مختلف پلیٹ فارمز پر آواز اٹھانے کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں۔ کہ عورتوں کو بولنا پڑ رہا ہے، عورتوں کو شور مچانا پڑ رہا ہے۔ پوری 21 سینچری سے ہم ڈسکشن، بحث و مباحثہ سنتے آ رہے ہیں کہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں عورتوں کو اپنی عزت خود کرانی چاہیے۔ جو بھی میں کہتی ہوں چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ اپنے رائٹس کے لیے ضرور بولے، لیکن وتھ سم ڈگنیٹی، اور ایسے رستہ اختیار کرے کہ کوئی آپ کی بات کو سنے اور کنونس ہو جائے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے پیدر شاہی معاشروں میں جمہور کی آواز دبانے کا وقت آہستہ آہستہ ڈھل رہا ہے، مگر خدشہ یہ ہے کہ بات کرنے کے صحیح انداز پر بحث میں کہیں اصل بات ہی نہ کھو جائے۔ سدرا ڈار کے ساتھ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق سے متعلق مؤثر بحث کیسے کی جا سکتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر عارفہ سید ہزارہ سے، جو تاریخ کی استاد ہیں، بذریعہ اسکائپ لاہور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ تاریخ کی استاد ہیں، آپ نے پاکستان میں بہت کچھ بدلتا دیکھا ہے، آج کے دور میں جس طرح احتجاج کیا جا رہا ہے، جیسے اپنی بات کہی جا رہی ہے، اور جس انداز سے اختلاف کیا جا رہا ہے، وہ ماضی کے مقابلے میں ہمیں زیادہ جارحانہ، زیادہ اگریسو نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے تو پہلے اگر آپ مجھ سے اس کا بہت ہی مختصر جواب چاہیں گی تو یہ ہے کہ ہم
اپنی برداشت کھو بیٹھے. ہم سے کسی کی بات گوارا نہیں ہوتی. ہم کسی کو دوسرے کی بات سمجھنے کا موقع نہیں دیتے, اور اس لیے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہوں وہی صحیح ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اس سے ایک طرح کا تناؤ, ایک ٹکراؤ, ایک تنازع پیدا ہو رہا ہے. یہ مسئلہ بنیادی طور پر اس بات کا ہے کہ یہ ڈھونڈا جائے کہ اصل معاملہ کیا ہے, یہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں ہے. آپ دیکھیے کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ زبان تو ہمارے سیاسی رہنما بھی بولتے ہیں, ان کی آواز بھی ویسے ہی اونچی ہوتی ہے. مذہبی رہنما بھی بولتے ہیں, ان کی زبان سے بھی تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ ادا ہوتے ہیں. تو آپ کس کس کا شکوہ کیجئے گا؟ بنیادی طور پر یہ معاشرہ اپنا ضبط کھو بیٹھا ہے. اچھا, کسی بھی قسم کا پیغام جب سامنے آتا ہے تو اس کا معنی, اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے, یہ ہر شخص اپنی ذہنیت, اپنے تجربات, اپنے ماحول کے مطابق نکالتا ہے. جو پوسٹر پچھلے سال کے تھے, جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی انفیکٹ کہ جب ہر انسان اس کا مختلف مطلب نکال رہا ہے, جیسے میرا جسم میری مرضی کا جو پوسٹر ہے, جو مارچ کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ تحفظ ملے کہ کوئی اس کو زد و کوب نہ کرے, پریشان نہ کرے. لیکن جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دین کی اور ملک کی جو اقدار ہیں انہی کے منافی ہے. تو ڈیسنسی اور جو دائرہ جس کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بات کا وزن یہ ہوتا ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اپنے معنی صحیح طور پر دوسروں تک پہنچا سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف چاہیں کہ اعتراض کریں, اختلاف کے لیے مسئلہ ڈھونڈیں, تو بجائے اس کے کہ کسی چیز کو مصالحت سے اور خاموشی سے طے کر لیا جائے, پھر آپ اس کو ایک تنازع میں بدل دیتے ہیں. یہ تو قوم کا مزاج ہو گیا. اچھا, اب لائنز ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ڈرا ہوئی ہیں, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مارچ کی حمایت میں ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جو مخالف ہیں, لیکن ایک طبقہ درمیان کا بھی ہے اور اس طبقے کا یہ کہنا ہے کہ مارچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کا آغاز گھروں کے اندر ہوتا ہے, وہاں پہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ مسائل کے بارے میں توجہ دلانے کا پھر بہتر طریقہ کیا ہے, یا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ایک ضابطۂ اخلاق کو ماننے لگیں. ہم سب لوگ اپنی زندگی کی تنظیم پر اکٹھے ہو جائیں, اور بجائے اس کے کہ ہم تقسیم ہوں, ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. بنیادی حق انسانوں کے ہوتے ہیں, نہ عورتوں کے ہیں نہ مردوں کے, اور انسانوں کے حقوق کی پاسداری ہونا چاہیے. اور آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو دین کا استعمال کیا جاتا ہے اس گفتگو میں, اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور اسلام نے ایک دائرہ کار خواتین کے حقوق کا واضح کیا ہوا ہے, تو ایسی باتوں کی, ایسی مارچز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ بتائیے گا کہ دین کا اس گفتگو میں کیا رول ہے؟ دین نے حقوق دیے ہیں, کیا لوگوں نے دیے ہیں؟ اگر ہم واقعی دین کی باتوں کو ماننے والے ہوتے اور ہر شخص دین کی بتائی ہوئی بات کی قدر کرتا تو اس طرح کی آوازیں اٹھتی نہیں تھیں. دین میں کہیں نا انصافی نہیں ہے. اور آخر میں یہ جاننا چاہوں گی, فیمنزم کا لفظ جو ہے وہ پاکستان میں بھی نہیں صرف دنیا بھر میں ہی اس کی ایک بڑی منفی انداز سے بھی تشریح کی جاتی ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں فیمنزم کا کیا مطلب نکالا جانا چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ مل کے بیٹھیں اور انسانی حقوق کی پاسداری اور ہر شخص کی شخصی عزت اور شخصی تحفظ کو دیکھیں. ہم لفظوں کے گورکھ دھندے میں کیوں پھنس گئے؟ زندگیاں لفظوں سے نہیں قدروں سے تعبیر ہوتی. یعنی الفاظ سے اور صنف سے بالاتر ہو کے انسانیت پہ توجہ دے کے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ڈاکٹر عارفہ سید ہزارہ ہمارے ساتھی لاہور سے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان میں انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر کہتی ہیں کہ خواتین کو بلا خوف اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے, لیکن یہ تحریک صرف عورتوں کے عالمی دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بقول جلیلہ کے ہزاروں سال سے جاری پدر شاہی نظام کے خلاف ایک جنگ ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اس سال کا ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے کے موقع پہ جلیلہ حیدر نے ہماری ساتھی فائزہ بخاری سے بات کی. آئیے دیکھتے ہیں.
अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल करने वाली खवातीन में इस साल इंसानी हुकूक की अलंबरदार जलीला हैदर भी शामिल हैं। Jalila Haider of Pakistan. बलोचिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जलीला पाकिस्तान में इंसानी हुकूक बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के लिए सरगर्म हैं। उन्हें बलोचिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि ये अवार्ड जो वीमेन ऑफ करेज है ये मुझे नहीं मिला, उन सब औरतों को मिला है जो किसी न किसी तरह से अपने हकूक़ के लिए खड़े हैं और जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन हैं, मगर स्पेसिफ़िकली जो बलूचिस्तान में औरतें हैं जो महकूम हैं, जो अपने प्यारों की तलाश में कैंपों में बैठे हैं, और जो औरतें बेवाएँ हैं जो दहशतगर्दी में मारे गए हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी चीज़ है। स्टेट डिपार्टमेंट में मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान समेत 12 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन को अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो की जानिब से करेज अवार्ड्स दिए गए। मैं इन तमाम गैर मामूली खवातीन की ज़ाती कहानियों से बहुत मुतासिर होती हूँ। कुछ तो हकीकी दहशतगर्दी के माहौल में हैरान कुन हिम्मत का मुजाहरा करती हैं। ये दास्तानें हर जगह मौजूद बहादुर खवातीन की ताकत और अज़्म की अक्कास हैं। खवातीन गुफ्तगू का मौजू या ट्रेंड बनने की बजाय बिजनेस और अपनी कम्युनिटी में लीडरशिप के हकीकी मौके हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। जलीला हैदर ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की तहरीक और औरत मार्च मुतनाज़े बना दिए गए हैं। जब भी कोई तहरीक उठता है पाकिस्तान में, एकदम से एक और हल्का है जो हर चीज़ पे इशू उठाते हैं। खवातीन के आलमी दिन में आप जो जिस जहाँ भी शहर में भी हैं आप मार्च करें और अपने प्ले कार्ड्स उठाएं, ये ना डरे क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कुछ और अनासिर भी का ऐलान किया है कि हमने मार्च नहीं करना, मगर अपनी ये जद्दोजहद सिर्फ 8 मार्च को ना रखे। ये एक तवील जद्दोजहद है, ये 5,000 साल के पिदरशाहाना सोच के खिलाफ जद्दोजहद है। जलीला को खुशी है कि अमरीकी हुकूमत ने उनकी काविशों को सराहा, लेकिन साथ ही अफसोस भी कि उन जैसे इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों की अक्सरियत की खुद उनके मुल्क में कदर नहीं। गवर्नमेंट के साइड से हमें अभी तक कोई ऐसी रिकग्निशन नहीं मिली। अलबत्ता गवर्नमेंट ने हम दे थिंक कि हम लोग शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे होते हैं, जो हकूक़ की बात करे, इंसान कानून के बालादस्ती की बात करे, या रूल ऑफ लॉ या ह्यूमन राइट्स की बात करे, तो उनको लगता है कि शायद हम किसी फ़ौरन एजेंडा पे ये सब कुछ कर रहे हैं। इन अवार्ड्स का आगाज़ 2007 में किया गया था और अमरीकी महकमा ख़ारिजा की जानिब से हर साल दुनिया भर से ऐसी ख़वातीन का इंतखाब किया जाता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अपने मुल्क में अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक, सिनफी बराबरी और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली हिम्मत और कायदाना सलाहियत का मुजाहिरा किया हो। अब तक दुनिया भर के 77 ममालिक से 146 ख़वातीन इसे हासिल कर चुकी हैं। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक की सूरत हाल पर कैसे बात की जाए, हकीकी तब्दीली कैसे आएगी, इस बारे में आप भी अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। facebook.com/VO उर्दू के पेज पे आइए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए। उसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस के खिलाफ पहली मुमकिना वैक्सीन का अब इंसानों पर तजर्बात का आगाज़ होने वाला है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस की निशानदेही के बाद रिकॉर्ड 6 हफ्तों के अंदर एक अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने तैयार की है। दीगर कई कंपनियां भी अपनी वैक्सीन्स को इंसानों पर तजर्बात के मराहिल में दाखिल करने पर काम कर रही हैं। अब तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं और जिन्हें मास्क नहीं मिल रहे वो परेशान भी हैं। लेकिन कई माहिरीन सेहत का कहना है कि मास्क कोविड-19 नामी मर्ज से बचाव का मौसर जरिया नहीं। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस मुसलसल फैल रहा है, लोग हिफाजती मास्क खरीदने के लिए दौड़ें लगा रहे हैं, लेकिन मास्क की सप्लाई डिमांड के मुकाबले में कम हो गई है। ये चीज सेहत आमा के महकमों के लिए बाइसे फिक्र है। मैं समझ सकती हूँ कि मास्क खरीदने के लिए क्यों लोगों की कतारें लगी हैं, लेकिन इसके साथ ही हम अपने सेहत के अमले के लिए मास्क न मिलने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे तमाम हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक संजीदा मसला होगा।
کمیونٹی میں ان ماسک کا کوئی کردار نہیں. ان ماسک کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز اور اس وائرس سے متاثرہ مریضوں اور ان کے خاندان والوں کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ ان کو پہننے سے انفیکشن سے بچا جا سکے. اگر آپ نے ماسک پہنا ہے تو ممکنہ طور پر آپ کو اس سے تحفظ کا ایک غلط احساس ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرسز ان چیزوں پر جا کر لگتے ہیں جنہیں آپ سارا دن چھوتے ہیں، جیسے ریلنگز، سیٹس، درازوں کے ہینڈلز اور پیسے. لیکن خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ہاتھ دھونا، چہرے کو چھونے کی کوشش نہ کرنا، ہاتھ ملانے کے مقابلے میں کوہنیاں چھو کر ہیلو کرنا، اور اس کے ساتھ ایسے ماحول میں نہ بیٹھنا جہاں ہوا کا گزر نہ ہو یا جہاں کوئی بیمار ہو. ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تمام ماحول ایسے ہوں جہاں سے ہوا کا گزر اچھی طرح ہوتا ہو. اگر آپ کسی ایسی بند گاڑی میں ہیں جس میں ری سرکولیشن آن ہے تو خود اپنی سانس اور گاڑی میں موجود دوسروں کی سانس کو بھی اندر لے جا رہے ہیں. تاہم امریکہ میں صحت کے ایسے ماہرین بھی ہیں جو وائرس کی انفیکشن سے بچنے کے لیے عام لوگوں کے ماسک پہننے کی افادیت کو بالکل مسترد نہیں کر رہے. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں پشاور اور کوئٹہ کی ٹیمز اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں کھیل رہی، جس سے ان شہروں میں شائقین کرکٹ کچھ ناراض بھی ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور کے اسٹیڈیم کی پچ بھلے ہی خالی ہے، سٹینڈز میں تماشائیوں کا ہجوم پھر بھی نظر آتا ہے. اس کے بارے میں آج مزید بتا رہے ہیں عمر فاروق. تماشائیوں کا شور و غل، ہلا گلا، یہ منظر ہے پشاور کے کرنل شیرخان اسٹیڈیم کا، جہاں کرکٹ تو نہیں کھیلی جا رہی لیکن فینس کو اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھنے کا موقع پھر بھی مل رہا ہے. میں اپنے زلمی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہوں، اس لیے اپنے شوق کی وجہ سے ادھر آیا ہوں میچ دیکھنے کے لیے. یہ بڑی سکرین زلمی فاؤنڈیشن نے نصب کی ہے تاکہ پی ایس ایل کی رونق سے پشاور والے بالکل ہی محروم نہ رہ جائے. یہاں پر میچز نہیں ہو رہے تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، ان کو یونائٹ کیا ہے. یہ ہمارا پہلا زلمی فین پارک ہے جو ابھی تک بنا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ سال پشاور میں پی ایس ایل میچز کروانے کا اعلان کیا ہے، جس سے فینس کافی خوش ہیں. یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بسز پشاور سے جو ہے تو یہاں کے فینس کو لے کے راولپنڈی تک جائے گی، وہ کافی اچھا انیشیٹو ہے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو لائیو دیکھنا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ کرکٹ کو یہاں پہ لے کر آئیں. گزشتہ چند سالوں میں پشاور میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، جبکہ کئی بین الاقوامی بلاگرز نے بھی شہر کی تاریخ اور ثقافت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. پشاور میں کرکٹ فینس کو امید ہے کہ آئندہ سال پاکستان سپر لیگ کے میچز میں وہ کھلاڑیوں کو بڑی سکرینز پر نہیں بلکہ اپنے سامنے میدان میں دیکھیں گے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. facebook.com/view اردو کا پیج آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے. آپ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. ٹویٹر اور انسٹاگرام دونوں پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. 8 مارچ کو ویمنز ڈے کے موقع پہ اگر آپ بھی کوئی پوسٹر لے کے باہر نکلتے ہیں تو اس کی تصویر #urduvoa کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.